محسن بر صغیر ہیں سر سید۔ سر سید نے کہا تھا، میں نے بارہا کہا ہے اور پھر کہہ رہا ہوں، ہندوستان ایک دلہن کے مانند ہے جس کی خوبصورت اور رسیلی دو آنکھیں ہندو اور مسلمان ہیں۔ اگر دونوں باہم نفاق رکھیں تو وہ پیاری سی دلہن بھینگی ہو جائے گی، اور اگر وہ ایک دوسرے کو برباد کر دیں گی تو اندھی ہو جائیں گی۔ انہوں نے دوسری جگہ کہا، میں قوم کے دائیں ہاتھ میں قرآن، بائیں ہاتھ میں سائنس اور سر پہ لا الہ الا اللہ کا تاج دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ نام ہے جس کے زبان پر آتے ہی بر صغیر ہند و پاک کے مسلمانوں کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے، دلوں کی کیفیت یکسر بدل جاتی ہے اور ایک خوبصورت مسکراہٹ لبوں کو چوم لیتی ہے۔ بلا شبہ سر سید یہ چاہتے تھے کہ قوم کے نوجوان علم و حکمت کے ثریا پر کمندیں ڈالیں اور وہ تمام طرح کے علم و فنون سے اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کر لیں تاکہ آسمان دنیا میں درخشاں ستارے بن کر چمکیں، لیکن وہ اس عروج و بلندی کو ایمان و اسلام کے بیشتر بے بہا دولت سے مشروط کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں قوم کے دائیں ہاتھ میں قرآن، بائیں ہاتھ میں سائنس اور سر پہ لا الہ الا اللہ کا تاج دیکھنا چاہتا ہوں۔ کسی شاعر نے شاید انہی کے لیے کہا تھا، شام در شام جلیں گے تیری یادوں کے چراغ، نسل در نسل تیرا درد نمایاں ہوگا۔ یا اکبر الہ آبادی ایک جگہ کہتے ہیں، ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا تھا، نہ بھولو اس کو جو کچھ فرق ہے کہنے میں کرنے میں، یہ دنیا چاہے جو کچھ بھی کہے۔ اکبر یہ کہتا ہے، خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والے میں۔ یہ کہنا بالکل مبالغہ نہ ہوگا کہ سر سید جیسی عبقری شخصیت صدیوں میں جنم لیتی ہے۔ ان کے سخت ترین حریف بھی ان کی خدمات کو فراموش نہیں کر سکتے، بلکہ وہ ہمیشہ ہی یہ کہنے پر مجبور رہے، حق مغفرت کرے، بڑا آزاد مرد آہن تھا۔ بیورو رپورٹ، ETV بھارت۔